اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ انسانی سماج کو برباد کرنے والی جو چیز ہے وہ زنا ہے۔ زنا کا عام ہونا بے شمار خرابیوں کو لے کر آتا ہے، اور یہ خرابیاں سماجی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں۔ انسان کے جسم میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی فطرت اندر سے داغدار ہوتی ہے، بے حیائی کا عنصر اس پر غالب آ جاتا ہے، اور سماج بھی اس سے خراب ہوتا ہے۔ نسل انسانی جو ایک عفت کے طریقے سے چل رہی ہے اور عمدہ طریقے سے چل رہی ہے، وہ طریقہ بھی بالکل بگڑ جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ فاحشہ یہ بے انتہا بے حیائی کا راستہ ہے، یعنی ایسا کوئی عمل یا ایسی کوئی بات جو انتہائی درجے کی گندی ہو اور بیکار ہو، اسے فاحشہ کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے بڑی گندی چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے یہ۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں قتل اولاد سے منع کیا تھا، اور قتل اولاد میں انسانوں کی جو نسل ہے وہ فنا ہونے کا اس میں خطرہ تھا، اور اس آیت میں اس کے قریب بھی، زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ حد سے بڑھی ہوئی برائی کے ساتھ نسب کے نظام کو خراب کر دینے کا باعث ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خاوند کو نہ بیوی پر اعتماد رہے گا، نہ اسے اپنے اولاد کے اپنا ہونے کا یقین ہوگا۔ غیرت کی وجہ سے بیوی بچوں کے قتل کی بھی نوبت آ سکتی ہے، جیسا کہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر یہ رسم بدعام ہو جاتی ہے تو رشتہ داری کا سارا نظام جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نہ باپ کا پتہ، نہ کوئی چچا، نہ کوئی دادا، نہ ان کے اولاد کا علم، نہ ان سے کوئی تعلق، نہ رشتہ داری، بلکہ انسان اور حیوان کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اتنا گندا فعل ہے، اس کی سزا اس وقت مغربی اقوام کو دیکھیے آپ، وہ بھگت رہی ہیں، اور انہیں مسلمانوں کے یہ نظام سے اور اس نسب پر بہت حسد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کی قوم میں بھی بے حیائی اور زنا پھیل جائے، اور اس کے پھیلنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو موویز ہیں، جو سانگس ہیں، جو کھلا اختلاط کا معاشرہ ہے، یہ سب اسی زنا کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، دلوں کے اندر گندگیوں کو ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ اس کو قریب بھی مت جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ابتدا کی جو چیزیں ہیں، اس کی جو شروعات کی جو چیزیں ہیں، ان سے بھی بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ جیسے ابتدا کی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام فرما دی، مردوں کو عورتوں سے عام میل جول سے بھی منع فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل علیہا رجل الا ومعها محرم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر کسی محرم کے ساتھ، اور اس کے پاس کوئی مرد نہ جائے مگر اس صورت میں کہ اس عورت کے پاس کوئی محرم موجود ہو۔ مسلم شریف کی اسی روایت میں یہ بھی ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، یہ مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ فرأیت الحم قال الحم والموت۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے۔ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ آپ ہم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم کا مطلب ہے خاوند کے جو قریبی ہیں، مثال کے طور پر شوہر کے بھائی ہیں یا چچا زاد کزنز وغیرہ ہیں، ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم تو موت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا زنا تو بسا اوقات موت تک پہنچا دیتا ہے۔ دو مرد، اچھا اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔
سورہ نور وغیرہ میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، کیونکہ آنکھیں اور کان دل کا دروازہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ، اور مسلم میں بھی، یعنی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اللہ نے اولاد آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ پانے والا ہے۔ آنکھوں کا زنا ان کا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا ان کا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو پردے کا حکم دیا، زینت کے اظہار سے، بے محابہ لوگوں میں اختلاط سے، زینت کے اظہار سے منع کیا، سورہ نور اور سورہ احزاب میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی مردوں اور عورتوں کے نکاح کی تاکید فرمائی، نکاح کو آسان بنا دیا، اگر وسائل مہیا نہ ہوں تو پاک دامن رہنے کی کوشش کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ یہ بھی بخاری کی اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ تم میں سے جو ضروریات نکاح رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح نظر کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزے کو لازم پکڑے، کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت کو کچلنے کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے زنا کرنے والوں پر مرد ہو یا عورت انتہائی احتیاط کے ساتھ ثبوت قائم کرنے اور پوری شدت کے ساتھ حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ کنواری اور کنوارے اگر ہیں تو ان کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کی سزا ہے، جو انتہائی سخت سزا ہے، پتھروں سے مار مار کے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اس کی واضح احادیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں مشہور ہیں، بہت معروف ہیں۔ اگر یہ حدود اللہ کی نافذ ہوں تو معاشرہ اس گندگی سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے زنا اس معاشرے کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان اسباب میں کہیں اس معاشرے کی اپنی غلطیاں ہیں۔ جب بے حیائی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، گھروں کے اندر بے پردگی ہو جائیں گی، کوئی جن چیزوں سے، جن لوگوں سے پردے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آج خواتین ان سے پردہ میں بالکل بے باک ہیں، ان کے سامنے آتی ہیں، روپٹہ وغیرہ اوڑھنے کا جیسے سسٹم ہی ختم کر دیا گیا، وہ اوڑھتی ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے مرد بھی گھر میں اپنی رانیں وغیرہ ظاہر کرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو پردے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے، حالانکہ گھر کے اندر بھی پردے کا حکم ہے، اپنی رانوں کو چھپانے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ یا علی سنو، یہ ان الفخذ عورہ، یہ جو ران ہے یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ بھی ستر میں شامل ہے مردوں کے، مگر مرد وغیرہ پہنتے، شارٹس وغیرہ پہنتے رہتے ہیں، گھروں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور بالکل غلط بات ہے یہ۔ اسی طریقے سے خواتین گھر کی، وہ بھی جو ہے وہ گھروں میں جو ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں، کیبلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور اب تو موبائل آ گئے ہیں، فلمیں ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر سب انتہائی وہی معاشرہ قبول کرتی ہیں جو اس کے اندر دکھایا جاتا ہے، اور وہ جو ایسی ایسی چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکانے والی ہیں، اس کی شرم اور حیا کو ختم کر دینے والی ہیں، اور بے محابہ پھر اختلاط شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عورت کو جو ہے وہ باہر جو اس کے نکلنے کا ہے ذریعہ ہے، آؤٹنگ کا ذریعہ ہے، فضول چیزیں جو پائی جاتی ہیں، بغیر پردے کے باہر نکلنا، یہ انتہائی معیوب بات ہے۔ اسی طرح ان لوگوں سے جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے، اور خواتین ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں اور ان کے ساتھ باہر نکلتی ہیں گھومنے کے لیے، یہ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ یہ سب اس کے شروعات کے درجے ہیں جن کو منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے کہ ہرگز ہرگز جن سے پردے کا حکم ہے ان سے پردہ کیا جائے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ نافذ کر دینا چاہتا ہے، ایسا سماج چاہتا ہے، ایسے لوگ چاہتے ہیں جو انتہائی عمدہ ہوں، پاک باز ہوں، عفت والے ہوں۔ معراج کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو آگ کے تندور میں ہیں اور آگ میں جل رہے ہیں، وہ بری طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ پاک ہونا چاہیے، گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے، خرافات سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ جو زنا ہے بے شک یہ انتہائی درجے کی جو ہے گندگی ہے،
اس کو گندگی کہا گیا ہے، وہ جس سے طبیعت گھن کرتی ہے، جس سے طبیعت ابا کرتی ہے وہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر جو یہ چیز آ جائے تو خاندانوں کو، نسلوں کو، پورے معاشرے کو برباد کر دے گا، خوفناک قسم کی جسمانی اور روحانی بھی بیماریاں آ جائیں گی۔ فرمایا گیا وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، یعنی زنا کا عام ہونا یہ بہت برا راستہ ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ یہ راستہ برا راستہ اس لیے ہے کہ اگر یہ راستہ کھل جائے گا تو اس پر چل کر لوگ پھر آپ کے گھر بھی پہنچیں گے، پھر کسی کی ماں، بیٹی، بیوی، بہن کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس نوجوان کو سمجھائی تھی جس نے آپ سے زنا کی اجازت مانگی تھی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے زنا کی اجازت چاہی۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اسے ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادنوہ، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آیا اور بیٹھ گیا تو آپ نے کہا تحبہ لامک، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو لوگ بھی اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی اس کام کو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ کیا تو اس کام کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بھی اس کام کو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا کیا تو اس کام کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ نے اور آگے بڑھاتے ہوئے چلے گئے، اس کی خالہ کے لیے بھی کہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اسے عصمت والا بنا دے۔ پھر تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ نوجوان ایسے کام کی طرف جھانکتا تک نہیں تھا، یعنی مسعود احمد کی یہ روایت ہے اور بہت صحیح روایت ہے۔ تو ہمیں، آپ کو چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو زنا کے جو چیزیں ہیں اس سے بھی پاک کرنے کی کوشش کریں۔ گندے گانے سننا، گندی فلمیں دیکھنا اور خرافات چیزیں دیکھنا، پردوں کا انتظام نہ کرنا، بے حیائی پر اتر آنا، ایسی باتیں کہنا جو فحش باتیں ہوں، گندی باتیں ہوں، اور شرم اور لحاظ کا اٹھتا جانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے زنا کرنا آسان ہوتا ہے، زنا کا راستہ کھلتا ہے۔ ان راستوں پر بھی بندش لگائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر بھی بندش لگا دی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ولا تقرب، اللہ نے فرمایا ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی، انتہائی گندی چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے، یعنی اس سے بہت ہی برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر آپ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وسلم۔